ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے قربانی کے کچھ فضائل اور تعریف بیان کی تھی۔ آج بھی کچھ قربانی کے مسائل اور عید الاضحیٰ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دینی تعلیمات سے محبت نصیب فرمائے اور ان کو سیکھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا تو ان میں اخلاص نیت پر زور دیا ہے۔ ایک تو میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو اللہ تعالیٰ تک اس کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا۔ واقعی اس کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، خون مٹی گر جاتا ہے یا نالیاں بہہ جاتا ہے اور گوشت انسان استعمال کر لیتے ہیں، ہڈیاں فروخت ہو جاتی ہیں اور اس سے بھی انسانی چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قربانی کے بارے میں تمہارے دل میں جو تقویٰ اور خیال ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واقوالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو اور تمہارے مالوں کو اس لیے نہیں دیکھتے کہ کس کی شکل اچھی ہے، کون خوبصورت ہے اور کس کے پاس مال زیادہ ہے۔ اللہ یہ دیکھ کر کسی کو مقام اور مرتبہ عطا نہیں کرتے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرماتے، بلکہ اللہ دو اور چیزیں دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اعمال کو اور دلوں کو، کہ اس عمل کرنے والے نے عمل کیا وہ عمل جائز تھا یا ناجائز تھا، وہ سنت کے مطابق تھا یا نہیں تھا، اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر دو، دل کو دیکھتے ہیں کہ جب اس انسان نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے، قربانی کی، نماز پڑھی، حج کیا، زکوٰۃ دی، کس سے خیر خواہی ہمدردی کی، اس کی نیت کیا تھی؟ اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کی تھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں، میں نیک عمل سمجھ کے کام کر رہا ہوں، پھر تو اگر وہ چھوٹا سا عمل بھی ہو اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اور اگر بڑے سے بڑا عمل ہو اور خدا نخواستہ کرنے والے کی نیت اچھی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اس کو گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک تو یہ آیت ہے، دوسرا ایک اور آیت ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ لوگوں سے فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ سورہ کوثر کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اب دیکھو تین آیتیں ہیں اور تینوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے لیے کریں، اس لیے قربانی عظیم الشان عمل ہے اور تمام اسلامی ممالک میں کروڑوں لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں اور بہت بڑی رقم خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کی جو روح ہے وہ اخلاص نیت ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، اپنی زبان سے، اپنے کام سے، اپنے باتوں سے ایسی کوئی بات ظاہر نہ ہو جس سے ریاکاری کا اظہار ہو۔ مثلاً بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قربانی اس لیے کر رہے ہیں چلو اور لوگ کرتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے گی، بھائی بھی کر رہا ہے میں بھی کر لیتا ہوں، اگر نہیں کریں گے تو بچے دوسروں کے گھر گوشت دیکھیں گے کہ فلاں گھر گوشت ہے ہمارے گھر گوشت نہیں ہے، یا اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ یہ نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے آپ نے قربانی کیوں نہیں کی۔ ان وجوہات کی بنا پر انسان قربانی نہ کرے، قربانی اس لیے کرے کہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ نے گنجائش اور توفیق عطا فرمائی، میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں، اور اس نیت سے جو قربانی کی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قربانی کے جانوروں کو لایا جائے گا، کھروں سینگوں اور کھروں سمیت لایا جائے گا، اور اس قربانی کرنے والے مسلمان کی جو نیک اعمال کا ترازو ہوگا اس میں رکھا جائے گا۔ مگر دیکھیں کسی مسلمان نے اپنی زندگی میں اگر 15 قربانیاں کی ہیں، 20 قربانیاں کی ہیں تو 20-15 جانور اس کے نام ترازو میں رکھے جائیں نیک اعمال کے، کتنا وزن ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان
اخلاص نیت سے قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اخلاص کی کوشش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ دوسری پھر قربانی کے مسائل ہیں، ان کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعۃ ولم یضحک فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسعت گنجائش پائے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ قریب نہ آئے۔ آپ نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس سے معلوم ہو کہ ہر سنبوسط کو قربانی کرنی چاہیے۔ اگر ایک گھر میں کئی عاقل بالغ مسلمان مرد عورت ہیں اور ان کے پاس آج کل کے حساب سے 90,000 یعنی تقریباً 12.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر پیسے ہیں، ان کے ذمہ قرض بھی نہیں ہیں، تو پھر ان کو قربانی کرنی چاہیے، علیحدہ کرنی چاہیے۔ بیوی کے پاس اتنی پیسے وراب ہیں، اس سے قربانی کرنی چاہیے۔ شوہر کے پاس پیسے ہیں یا کاروبار کا سامان ہے تو اس سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور کی عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ اکثر مسلمان الحمدللہ خیال کرتے ہیں، اس کا عمر کا خیال کرتے ہیں۔ اصل چیز عمر ہے۔ دانت ٹوٹنا ایک علامت اور نشانی ہے۔ اگر قربانی کے جانور کی عمر پوری ہے، یعنی گائے یا بیل کی عمر 2 سال پوری ہے اور بکرے کی عمر 1 سال پوری ہے، گھٹا دمبا ہے اس کی عمر 1 سال پوری ہے، لیکن دانت نہیں ٹوٹے، جانور اپنے گھر کا ہے یا ایسے آدمی سے خرید رہے ہیں جو اس پر اعتماد ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، کہتا ہے کہ عمر پوری ہے اس کی، دانت نہیں ٹوٹے، تو اسے قربانی کرنا بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے قربانی کے جانور کے عیب کے بارے میں، کیونکہ آدمی اللہ کے دربار میں جانور پیش کرتا ہے تو اس کی کوشش اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا جانور پیش کرے اپنی استطاعت کے مطابق۔ جیسے کوئی معاشرے کا شریف آدمی، معزز آدمی اپنے کسی مہمان کو، دوست کو رشتہ دار کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی ہدیہ گفٹ دیتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اچھی چیز دوں، ہلکی چیز نہ دوں۔ تو اسی طرح جانور بھی اللہ کے دربار میں اچھا پیش کرے، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ لیکن بعض اوقات کوئی عیب پیدا ہو بھی جاتا ہے، خریدنے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، یا خریدتے ہوئے نظر نہیں آتا، بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ تو چونکہ شریعت آسان ہے، شریعت نے کچھ عیبوں کو معاف بھی کر دیا۔ یہ فرمایا کہ جانور کا کان کٹ جائے یا اس کی دم کٹ جائے اور وہ تیسرے حصے سے کم کٹی ہو، فرض کریں اس کی دم کی لمبائی 3 انچ ہے اور 1 انچ سے کم کٹی ہے، یا کان کی لمبائی 3 انچ ہے اور 1 انچ سے کم کان کٹ گیا تو اسی قربانی جائز ہے، وہ منع نہیں ہے۔ زیادہ کٹ جائے پھر اسی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جانور کی ٹانگ میں لنگڑاہٹ پیدا ہو جائے لیکن وہ جانور ٹانگ کو زمین پر رکھتا ہو، اسی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر زمین پر ٹیکتا ہی نہ ہو تو اسی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل بعض لوگ بہت قیمتی جانور خرید قربان کرتے ہیں، مثلاً بکرا لے لیا 3 لاکھ روپے کا، یا کوئی گائے لے لی 5-6 لاکھ روپے کی۔ تو اس سے بھی بڑے علماء کرام منع فرماتے ہیں۔ منع اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک تو اس میں اخلاص خطرے میں پڑ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اگر جس آدمی نے 3-4 لاکھ روپے کا بکرا خریدا ہے اس کا گوشت کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 30 کلو ہوگا، 40 کلو ہوگا۔ اگر وہ آدمی 1 لاکھ روپے کی 3 گائے خریدتا اور 3 گائے قربان کرتا اور اس میں کئی حصے ہو سکتے تھے، اپنے بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے، عقیقے ہو سکتے ہیں، ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو ان کے ایک گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے مرحومین جو ہیں ان کے بھی قربانی کے اصالِ ثواب کا حصہ ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اصالِ ثواب کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ 3 گائے نہیں قربان کرتا تو زیادہ قربانیاں بھی ہوتی، ثواب بھی زیادہ ملتا، لوگوں کو گوشت زیادہ پہنچتا، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا۔ بجائے اس کے 3 لاکھ کا بکرا آدمی لے کر قربان کرے تو اس میں بات خوشی ہو جاتی ہے فلاں نے 3 لاکھ کا بکرا قربان کی ہے، لیکن دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں
اس میں دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اسی طرح قربانی کے دن کے بارے میں مسئلہ ہے۔ قربانی کے دن کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس دن صفائی کا خاص خیال کرنا ضروری ہے۔ اس دن بہت سے لوگ صفائی کا خاص خیال نہیں کرتے، مثلاً یہ خیال نہیں کرتے کہ علائشیں اوڑی وغیرہ گلی میں ڈال دیتے ہیں یا اسی طرح نالی میں بہا دیتے ہیں، تو جس سے محلے میں گلیوں میں بدبو پھیلتی ہے، تو یہ بھی دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، طہارت اور صفائی نصف ایمان ہے۔ بدبو آپ کو ناپسند تھی اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو بدبو دار جگہ ہوتی ہیں وہاں جنات اور شیاطین آتے ہیں، جو خوشبو والی جگہ ہوتی ہیں وہاں فرشتے آتے ہیں رحمت کے۔ اس کا ہم خاص خیال کریں کہ اس دن ذرا راستوں گندہ نہ کریں۔ اسی طرح جو عید کے دن کی سنتیں ہیں ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونا اور جلدی عیدگاہ جانا، جا کر وہاں بیان سننا اور غسل کرنا جانے سے پہلے، اور اسی طرح کپڑے جو اچھے ہوں وہ پہننا۔ شریعت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر عید پہ آدمی نئے کپڑے لازمی سلوا دیں، شریع حکم نہیں ہے۔ انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ہر عید پر جوتے میرے نئے ہوں، میرے کپڑے نئے ہوں، شریع حکم نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اپنے اچھے کپڑے اچھے جوتے ہوں وہ انسان پہن کر جا سکتا ہے، اس میں شریع لحاظ سے مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اب یہ مسئلہ مستحب ہے کہ اگر بال اور ناخن نہیں کاٹے گا اسے ثواب ملے گا، کوئی کاٹ لے اسے گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بہت سے مسلمان اس مسئلے کے بارے میں غلط فہمی مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے قربانی کرنی ہے تو شاید اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا جائز ہی نہیں ہے، اور جو بال ناخن کاٹتا ہے اسے منع کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ کو جو اجازت نہیں تھی بال کاٹنے کی یا ناخن کاٹنے کیوں کاٹ لیا آپ نے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ شریعت نے جس چیز کو اتنی اہمیت دی ہے تو ہمیں اس کو اتنی اہمیت دینی چاہیے۔ جس کام کو شریعت نے فرض قرار دیا اسے ہم فرض سمجھیں، اس کی بہت پابندی کریں۔ جس کام کو شریعت نے واجب قرار دیا اس کی ہم فرض سے کچھ نہ پابندی کریں، اور جس کام کو سنت قرار دیا اس کو بھی کریں لیکن اس پر زور فرض سے کم دیں، اور جس کام کو شریعت نے مستحب قرار دیا، نفل قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو آدمی کر لے گا اس سے ثواب ملے گا، نہیں کرے گا اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک مسلمان اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اگر اس کے پاس وقت تو پڑھنی چاہیے اور ثواب ملے گا اس سے۔ کوئی نہیں اگر اشراق کی نماز پڑھتا ہم اس پہ تنقید نہیں کر سکتے، ہم اس کو ملامت نہیں کر سکتے کہ آپ نے اشراق کی نماز کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ شریعت نے اس کو تاکید سے حکم دیا ہی نہیں۔ تو جتنا جس چیز پہ شریعت نے تاکید کی ہو، زور دیا ہو، ہمیں اس پہ اتنا ہی زور دینا چاہیے، اس سے زیادہ زور نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح شریعت نے یہ کہا ہے کہ قربانی کے جانور کے جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریب مسلمانوں کے لیے۔ ایسا کرنا ہی گوشت کرنی چاہیے، اس سے بڑی حکمتیں ہیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے تو گوشت حصہ ہے وہ تو واضح ہے، انہیں گوشت لانا چاہیے، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو دینے کا کوئی نہیں فرمایا۔ رشتہ داروں میں آپس میں کچھ نہ کچھ ناراضگی چلتی رہتی ہے، رنجش کی ناراضگی، فلاں نے میری فلاں بات نہیں مانی، فلاں نے میرا فلاں کام نہیں کیا، رشتہ مانگا تھا اس نے انکار کر دیا، ہمارا رشتہ نہیں دیا انہوں نے، قرض نہیں دیا ہمیں، ہماری وہ فوجی پہ نہیں آئے تھے، جنازے پہ نہیں پہنچے، یا شادی میں نہیں آئے تھے، کچھ نہ کچھ رنجش چلتی رہتی ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے جو اس کو چیز دیتا ہے تو لینے والے کے دل میں دینے والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی قربانی گوشت دیا جائے۔ جو غریب مسلمان جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو بھی دینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی کی ہے ہم انہیں گھر بالکل گوشت نہیں دیں گے، میرا بھائی ہے، چچا ہے، خالو ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھوپھو ہے، ان کو نہیں دیں گے، بس محنت دینا ان کو ہے،
اس نے قربانی نہیں کی، تو یہ بات اس دین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ انہوں نے قربانی اگر کی بھی ہے پھر بھی ان کو دیں، ایک حصہ ان کو دیں اور تیسرا حصہ اپنے غریب مسلمانوں کو بھی دیں۔ اسی طرح کوئی مسلمان اگر ایسا ہے کہ بہت غریب ہے، قربانی مشکل سے کی ہے، اسے گھر والے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں، اگر وہ گوشت سارا گھر بھی رکھ لے اور تیسرا حصہ تقسیم نہ کرے، کم تقسیم کر دے، شرعی لحاظ اس میں گناہ نہیں ہے، اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی کے دنوں میں کھانا پینا ہمارا بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نعمت انسان بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اللہ کی جو نعمت ہم استعمال کریں تو ایک تو اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے اور یہ میرے منہ تک کتنی محنتوں کے بعد پہنچی ہے۔ مثلا گندم کا دانہ ہی دیکھیں، ہر دانے پہ 6 مہینے محنت ہوتی ہے، ہر دانے پہ اس پہ ہوائیں چلتی ہیں، دھوپ لگتی ہے، اور اسی طرح پانی اس میں جذب ہوتا ہے، کھاد لگتی ہے، ڈلتی ہوئی قیمتی ہے، ہل چلتا ہے، پٹرول یا ڈیزل اس میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اس میں چاند کی چاندنی اس میں شامل ہوتی ہے، پھر کاٹنے والوں کی محنت شامل ہوتی ہے، پیسنے والوں کی محنت شامل ہوتی ہے، پھر آٹا جو خاتون گوندتی ہیں ان کی محنت میں شامل ہوتی ہے، یہ ساری محنتیں شامل ہوتی ہیں، گیس یا لکڑی کی آگ اس میں استعمال ہوتی ہے، اس میں لوہے کا توا یا تندور استعمال ہوتا ہے، انسانی طاقت اور قوت میں شامل ہوتی ہے، پھر دوبارہ پانی شامل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نعمت ہمارے منہ تک پہنچتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی نعمت دیکھیں یا استعمال کریں تو اس وقت یہ سوچیں، اب اتنے جانور قربان ہوں قربانی کے موقع پر، ان کو بھی ہم سوچیں کتنے جانور، بکرا 1 سال کا ہوتا ہے، اب 1 سال تک مالک کتنی محنت کرتا ہے، اس پہ بہت محنت کرتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر وہ بکرا قربانی کے لائق ہوتا ہے۔ ایک گائے 2 سال تک کتنا چارہ استعمال کرتی ہے، پانی پیتی ہے، اور مالک کتنے کھلاتا ہے اسے، پھر جا کے وہ گائے قربانی قابل ہوتی ہے، اور پھر وہ ذبح ہو کر کٹ کر ہمارے سامنے آتی ہے پک کر، اور ہم چند منٹوں میں وہ چیزیں کھا لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا۔ اس لیے ہم ایک تو نعمتوں کو سوچیں، نمبر 2 اس نعمت کے بارے میں یہ سوچیں کہ ہم اس کو استعمال کرنے کے بعد اس سے جسم میں طاقت قوت پیدا ہوگی، تو وہ طاقت قوت انشاءاللہ میں نئے کاموں میں عبادات میں خرچ کروں گی، تو اس سے وہ نعمت اور وہ کھانا بھی انسان کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے۔ علماء کے بارے میں آتا ہے نا کہ عالم کو سونا بھی عبادت ہے، وہ اسی لیے آتا ہے کہ وہ سوچ کے سوتے ہیں کہ میں نے اٹھنے کے بعد فلاں دینہ کام کرنا ہے، چلو میں تھک گیا ہوں آرام کر لوں، اب ذہن تھک گیا ہے تو اٹھنے کے بعد ذہن فریش ہو جائے گا، دین کا فلاں کام شروع کر دوں گا۔ تو اسی طرح اگر ہم ان نعمتوں کو اس نیت سے استعمال کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی ہر نعمت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے، بے اعتدالی سے استعمال نہ کرے۔ اکثر لوگ پرہیز نہیں کرتے اور خیال نہیں کرتے، قربانی کا موقع آئے گا، جن لوگوں کو کس سے بڑا ہوا ہے وہ بے تحاشا گوشت کھائیں گے، پھر بیمار ہوں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ کسی بھی کام میں خواہ و عبادت ہی کیوں نہ ہو، حد سے آگے بڑھ جانا، نقصان دہ حد تک کام کرنا، یہ شرعی لحاظ سے منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کو دیکھتے تھے کہ وہ عبادت کتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ وہ عبادت ان کے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو آپ منع کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا چھت سے رسی بندھی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ رسی کس مقصد کے لیے باندھی ہوئی ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر کے خاتون روزانہ رات کو عبادت کرتی ہیں اور عبادت شروع کرنے سے پہلے یہ رسی اپنے سر کے بالوں سے باندھ لیتی ہیں تاکہ نیند نہ آئے، اگر نیند آئے تو جھٹکا لگ کر آنکھ کھل جائے، نیند میں اوپر ضائع نہ ہو، عبادت میں ساری رات گزرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب کھول دو، جب تک چستی اور نشاط سے عبادت کرنے کی توفیق ہو عبادت کرو، جب نیند کا غلبہ ہو تو پھر نیند کرو۔
اب نیند بھی ایک فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھی ہے، جو ہمارے جسم کا نظام ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، یہ سب سارا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے اس نظام کو چلانے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، پینے کی چیزیں رکھی ہیں تاکہ ہم جسم کے اندر ڈالیں ضرورت کے مطابق۔ جو آدمی حد سے روز اگر عبادت نہیں پڑھتا ہوا نظر آیا تو آپ نے اس سے منع کر دیا کہ وہ آدمی ضرور سے ذرا یا تکلیف سے چیز کھاتا نظر آیا، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں کھانا شروع کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھانے لگے تو آپ نے اس طریقے کو منع کر دیا، میں علی کھجوریں نہ کھاؤ، تمہاری آنکھیں خراب ہیں، تو تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں پھر کھجوریں کھانا۔ تو اس آپ کے ارشاد سے پرہیز کا سبق ملتا ہے کہ جس شخص کو جو چیز نقصان دہ ہو وہ اس سے پرہیز کرے، وہ چیز وہ استعمال نہ کرے۔ اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو وہ شرعی لحاظ سے گنہگار ہے اور اس سے اس کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت کم بیمار ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کھانا پینا ضرورت کے مطابق تھا۔ مدینہ میں ایک طبیب آئے، کافی عرصہ وہاں رہے اور مدینہ کے مسلمانوں کے پاس کھانے پینے علاج کے لیے کم گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ لوگ کچھ بیمار نہیں ہوتے یا علاج نہیں کراتے؟ تو آپ نے فرمایا بیمار تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دو اچھی عادتیں ہیں اس وجہ سے کم بیمار ہوتے ہیں۔ ایک عادت تو یہ ہے یہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے، دوسری عادت ہے تو سچی بھوک نہ لگے کھانا شروع نہیں کرتے، جب بھوک لگتی ہے پھر کھانا کھاتے ہیں اور جب کھانا کھاتے ہیں تو اچھی طرح پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، کچھ گنجائش چھوڑے کھاتے ہیں۔ میں نے جو حدیث بیان کی ہے تو دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دم بتائیں، میں دم کر کے تھا بہت خراب رہتا ہے۔ میں نے انہیں کہا بھی آپ کا دم وظیفہ یہ ہے کہ بھی آپ جب تو سچی بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں اور جب کھانا کھائیں پیٹ بھر کے نہ کھائیں، یہ وظیفہ اور دم ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے بالکل صحیح کہا، اس میری کمزوری یہ ہے کہ کھانا بھی تماشا کھاتا ہوں۔ کچھ عرصہ میں نے عمل کیا تھا اس پہ، میری صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اس لیے اپنی صحت کو برقرار رکھنا فرض ہے، جس کی صحت ٹھیک ہو اس کی حفاظت کرنا شرعی لحاظ سے فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے اور صاحب استطاعت قربانی زکوٰۃ حج فرض ہے۔ اسی طرح اپنی صحت کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، تو ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی اپنے گھر میں ایسا فرد ہے جو احتیاط نہیں کرتا، ہم انہیں یہ واقعات سنائیں، ایک باقی حدیث سنائیں، میں نے سنایا آپ کو مدینہ کے طریق کا واقعہ سنایا، اسی طرح اپنے دوست کا واقعہ سنایا، اور تیسرا قرآن کریم کی آیت سنائی ہے، چوتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا کہ حضور نے منع فرما دیا کہ تم کھجوریں نہ کھاؤ۔ تو یہ سب باتیں ہم اپنے گھر والوں کو دوست احباب کو بتائیں تاکہ وہ اپنے عمل صحیح کریں اور ان کی صحت اچھی رہے۔ اسی طرح 10 دن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کو سب دنوں سے ذرا محبوب پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں 2 عظیم الشان عبادتیں مسلمان انجام دیتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں انجام دیتے ہیں۔ ایک قربانی کی عبادت اور نمبر 2 حج کی عبادت، حج عظیم الشان عبادت ہے، اس لیے 10 دنوں کی بڑی خاص فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی عبادت میں کسی نہ کسی درجے میں اضافہ کر دیں۔ مثلاً اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ طے کر لیں کہ میں نے روزانہ قرآن کریم کے 2 صفحے تلاوت کرنے ہیں ترجمے کے ساتھ، یہ اضافہ کر دیں۔ میں نے 4 رکعات نفل روزانہ پڑھنے ہیں، یا نمبر 3 میں نے کم از کم رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کرنا ہے۔ ہمیں اسی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم حج تو نہیں کر سکتے، یعنی ہر مسلمان حج نہیں کرتا، تو لیکن عبادت میں اضافہ کر کے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا شکر انسان اس طرح ادا کر سکتا ہے۔
اور جب بھی اللہ کی نعمت زیادہ انسان کو توجہ ہوں، زیادہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ حج کی جو عبادت ہے اس میں ہمارے لیے بڑے سبب ہیں۔ وہ سبب یہ ہیں کہ دیکھیں عام روٹین میں آدمی کپڑے سلے ہوئے پہنتا ہے، اور اسی طرح خوشبو لگانا سنت ہے عام دنوں میں، لباس احرام میں نہ ہو، بال کاٹنا جمعرات جمعے کو سنت ہے، بال کو درست کرانا، ناخن بڑے ہوئے ان کو کاٹنے کی سنت ہے، اور صفائی کرنا اچھی طرح یہ سنت ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں، حج کی حالت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کاموں سے منع کر دیا۔ فرمایا کہ نہ ناخن کاٹنے کی اجازت ہے، نہ بال کاٹنے کی اجازت ہے، نہ خوشبو لگانے کی اجازت ہے۔ احرام کی حالت میں نہ مرد کو سلے ہوئے لباس پہننے کی اجازت ہے، اور نہ ہی مرد کو سر ڈھانپنے کی اجازت ہے۔ یہ سب کام گناہ بن جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبب ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ حالات کے بدلنے سے بعض اوقات اللہ کی طرف سے احکام بدل جاتے ہیں۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ میں نے ہر حال میں، روزانہ، ہر وقت ادا کرنا ہے، اسے میں نے نہیں چھوڑنا۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو حالات کے بدلنے سے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو بندے کو تبدیل ہو جانا چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری ایسی کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے یا اس کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، کھانا خاصا ٹانگ ٹوٹ گئی، تو ڈاکٹروں سے کہتے ہیں کہ آپ فی الحال نماز نہ پڑھیں، پان پر وزن نہیں دینا، وزن زور دیں گے تو ہڈی سے جڑے گی نہیں۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیکھو جی نماز میں کھڑا ہونا تو فرض ہے، قیام تو فرض ہے، اب میں ڈاکٹر کی بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں؟ میں تو اللہ کی بات مانوں گا۔ قرآن کریم میں قوموا للہ قانتین، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ میں ڈاکٹر کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات مانوں گا۔ اب یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جب حالت بدل گئی تو پھر آدمی بیٹھ کر نماز پڑھو، کھڑو گے نقصان دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ قرآن کریم کی بڑی جامع آیت ہے کہ جو چیز، جو کام انسان کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا باعث بنتا ہے، نقصان کا باعث بنتا ہے، تو اس کام سے شریعت انسان کو منع کرتی ہے۔ ایک آدمی ساتھ کے روزے رکھتا رہا، رمضان کے روزے، مرد ہے عورت ہے، کسی سال اسے بیماریوں نے گھیر لیا، شوگر زیادہ ہو گئی، یا اسی طرح بخار بہت شدید ہے اور روزانہ دوا استعمال کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر کہنے کہ آپ دوا استعمال کریں، روزے چھوڑ دیں۔ اب اس کے لیے شدید کا حکم یہ ہے کہ وہ روزے چھوڑ دے اور وہ دوا استعمال کرے، تو یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے سسٹم میں، حج کے سفر میں یہ چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں کہ، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ایسی پریشانی پیش آئے آدمی کسی عالم سے مشورہ کرے۔ تو میری صورت حال یہ ہے، اس صورت میں میرے لیے شرعی حکم کیا ہے، جو شرعی حکم ہو اس کے مطابق ہے۔ قربانی کا موقع ہے، اس دفعہ مہنگائی زیادہ ہے، اگر ایک آدمی پہلے 15 سال سے 20 سال قربانی کرتا ہے، اس سال سے گنجائش نہیں ہے، قربانی سے واجب بھی نہیں ہے، تو قربانی نہ کرے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، نہ گھر والوں سے پریشان کریں کہ نہیں آپ قربانی لیں، قربانی کے جانور لیں، اگر آپ نہیں لیں تو دنیا کیا سوچے گی، لوگ کیا سوچیں گے، بس آپ جہاں کی جلدی لازمی کریں، کرنا ہے۔ نہ وہ آدمی خود پریشان ہو کہ میں سال کرتا تھا، اس سال نہیں کر رہا، میں کیسے چھوڑ دوں، بے شک مجھے قرض دینا پڑے گا، میں نے کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ شریعت نے آسانی رکھی ہے ہمارے لیے۔ قرآن کریم میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی۔ قرآن کی آیت ہے، ایک اور آیت میں ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تنگی مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ تو اور بھی بہت سی آیات ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یؤطیٰ رخصہ کما یحب ان یؤطیٰ عزائمہ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ مشقت والے کام کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اسی طرح جب استطاعت نہ ہو، گنجائش نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو اس وقت جو آسانی والے کام ہیں ان پر عمل کرنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ دونوں چیزیں پسند ہیں، جس وقت جو جیسی حالت ہے انسان اس پہ راضی رہے، اور جو اس وقت شروع کی تعلیم ہے انسان اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر ایسا آدمی حکم مشقت میں ڈال کے لیکن اس خیال کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، قربانی کا اخلاص تو نہیں رہے گا، اخلاص تو ختم ہو جائے گا۔ اور اخلاص تمام اعمال کی روح ہے، جس جسم میں روح ہوتی ہے، اگر جسم میں روح ہو سارے اعضاء سے ہی کام کرتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، دماغ سوچتا ہے، کان سنتا ہے، انسان کی ناک سونگتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، زبان بولتی ہے، پاؤں چلتے ہیں۔ اگر جسم میں روح ہو سارے اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں، کوئی عضو بھی کام نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اخلاص کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو قربانی کے مسائل ہیں ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ مسائل کا خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں بس اللہ کی نہیں کرنی، اللہ قبول کرنے والا ہے، بس جیسے دل کرتا کر لو۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ مسائل کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ مسائل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاں کوئی شخص کسی مسئلے کی خلاف ورزی کرتا تھا تو آپ اسے روکتے تھے، تنبیہ فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھنے کے بعد عیدگاہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا جانور ذبح کیے ہوئے تھے، ان کی کھالیں اتری ہوئی تھی اور گوشت ان کے بنے ہوئے تھے۔ ابھی آپ عیدگاہ سے نکل رہے تھے تو اس زمانے مدینہ کی آبادی تھوڑی سی آبادی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ جانور کس نے قربان کیا، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربان کیے بعد میں؟ انہوں نے کہا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربان کر دیے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی نہیں ہوئی، تم دوبارہ جانور قربان کرو۔ یعنی وہ جانور حلال تو تھا، پاک تو ہے، کھا سکتے ہیں، اس سے پہلے قربان ہو گیا، لیکن قربانی مسلمان کے دانی ہوئی، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ نے خود فرمایا قربانی نہیں ہوئی، اس لیے مسائل کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جن شہروں میں عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ آدمی اس سے پہلے کرے گا قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر پورے شہر میں ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے تو پورے شہر میں قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مثلاً بکر میں فرض کریں کہیں عید کی نماز ہوگی 6 بجے، کہیں 6:30، کہیں 7، کہیں 7:30 بجے، تو اگر 6 بجے جو عید کی نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد پورے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے۔ جو دیہاتی علاقے جہاں قربانی جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، چھوٹے چبوک ہیں، چھوٹے دیہات ہیں، تو وہاں بھی مسلمان صاحب استطاعت رہتے ہیں، قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق ہونے کے بعد، فجر کے اذان ہونے کے بعد وہاں قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسائل کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ مسائل کوئی عام چیز نہیں ہوتے، فضائل کے لیے شوق ادا کرتے ہیں، اور مسائل انسان کو عمل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ عمل کرنا کیسے ہے۔ اگر فضائل نہ پڑے ہو آدمی نے، دل میں شوق نہیں ہوتا، فضیلت پڑی ہوئی ہے، مسئلہ علم میں نہیں ہے، عمل غلط کرے گا تو وہ عمل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے مسائل کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور بھی حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ آپ نے جو بیان فرمائی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسئلے خلاف ورزی کرتے ہوئے کام کیا جائے تو وہ اللہ کا قبول نہیں ہوتا، اور اس انسان کا فرض واجب کام ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی میں اور آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آتے ہیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك تمام العافیہ ونسألك الشکر والعافیہ ونسألك الغنى عن الناس۔ اے اللہ ہم سب کے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو دنیا اور آخرت کے تمام خوشی نصیب فرما۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے اور مسائل سے
ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سے سچی محبت نصیب فرما، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو خواتین بیان سننے کے لیے آئی ہیں گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ ختم فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق اور آسانی کا روزگار نصیب فرما، جو باروزگار ہیں ان کے ذرائع معاشی برکتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کو ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ دین مقام عطا فرما۔ اے اللہ قیامت تک دین اسلام پر استقامت عطا فرما اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.